دیکھو کیا لکھ رہے ہیں، توجہ تو کریں کیا لکھ رہے ہیں. غفلت میں بھی اجمیر اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہو، کیونکہ وہاں نبی کا بیٹا آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی غریب نواز کے بغض میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا، فرمایا وہ بد مذہب ہے. بغض غریب نواز میں اجمیر کہے تو بد مذہب ہے. اور سنی غفلت میں کہے کم سے کم محروم ہے. اور پھر لکھتے ہیں احسن الویا لآداب الدعاء کا جو ہے وہ اللہ اکبر اس کی جو ہے وہ اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب پر حاشیہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آستانہ ایسا ہے کہ جہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ آستانہ سلطان الہند معین ملت والدین سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے. یہ لکھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا تو قائم نہیں تھے محفل سما کے. کچھ لوگ سما پر آ کر کے پھر رکتے ہیں، مگر وہ تو قائم نہیں تھے. ہم نے کہا ان کا رسالہ سما اٹھا کر دیکھو، جس کتاب کی انہوں نے تائید کی ہے سب سنابل شریف، اس میں سما کے آداب، اس میں سما کے آلات، اس میں سما کے معاملات لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا اہل کے لیے جائز ہے، اہل کے لیے جائز ہے، نا اہل کے لیے جائز نہیں. نمبر 2، پھر سما ویسی کی جائے جیسے بزرگان چشت کرتے تھے، جیسے بختیار کاکی نے کیا، محبوب الہی نے کیا، بندہ نواز کے سدراس نے کیا، ویسی کرو. ہم عامل بھی ہیں، قائل بھی ہیں. وہ کہتے نہیں وہ وجد کے قائل نہیں تھے. ہم نے کہا کس نے کہہ دیا؟ اور تو محفل میں وجد کی بات کرتا ہے. وہ تو ایسا ملنگ تھا کہ وہ تو پلسرات پر بھی وجد کی بات کرتا ہے. کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. انہوں نے کیا بات کی ہے؟ ہم نے ان کو پڑھا نہیں. انہوں نے سائنسی علوم پر کتابیں لکھی، انہوں نے آواز پر علم صوتیات پر کتابیں لکھی، لیکن ان کی عادت یہ تھی جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی بدعقیدوں کے رد میں، وہیں اپنوں کی اصلاح کی بھی کچھ باتیں کی. لیکن بات یہ ہے ہم سنیوں کی عادت کیا بن گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام. یہ آج لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے. کیا ہو گیا ہے معاذ اللہ؟ جو چیزیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے. اب چادر پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے. پھول پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے. اسی طرح میلاد پہ دلیل پیش کی، چلو کر لیں گے. میلاد النبی پر جھنڈیاں لگا لیں گے، جلوس نکال لیں گے، ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے اصلاح معاشرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میت کے موقع پر خوشی کی طرح شادی کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. میت کے نام پر جو کھانا کھایا جائے، اللہ اکبر، اغنیاء جو میت کے نام پر کھانا کھاتے ہیں اس سے دل کی سیاہی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اسی طرح سے آپ نے مزید یہ باتیں فرمائی. آج کل لوگ جو اپنے مشائخ کو، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ باتیں آتی ہے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، کہا کہ نہیں نہیں اب یہ بات تو نہیں ہے، ہم تو نہیں مانیں گے. ہم نے کہا مشائخ کے چشت کا حوالہ دے کر کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے یہاں تو سجدہ ہوتا تھا. ہم نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے مشائخ کے چشت جتنا شریعت کے پابند تھے اتنا کون پابند ہو سکتا آج کے دور میں؟ وہاں زمین بوسی ہوتی تھی، سجدہ نہیں ہوتا تھا. اور زمین بوسی اور سجدے میں فرق ہے. ایک بات بتاؤں، ان کے بیٹے نے یہ بات فرمائی ہے. ان کے شہزادے دوسرے جانشین ان کے حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. تو جبھی سائی کرنا، زمین بوسی کرنا الگ بات ہے، قدم بوسی کرنا الگ بات ہے، اور سجدہ کرنا الگ بات ہے. جب رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کس کو سجدہ کرنے کی اجازت ہو
سکتی ہے. انہوں نے اب الزبدۃ الزکیہ یہ کتاب سجدہ تعظیمی کی حرمت میں لکھ کر امت پر عظیم احسان کیا. اہل سنت و جماعت کا انہوں نے عظیم دفاع فرمایا کہ ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں, پیروں کو سجدہ کرتے ہیں, یہ الزام ہے. ہمارے یہاں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. واللہ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے, وہ کہتے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. انہوں نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے ماہ محرم کے موقع پہ جو لوگ ڈھول پیٹتے ہیں, ماہ محرم کے موقع پہ جو خرافات کرتے ہیں, عرس کے موقع پر جو گانجا چراغ بھنگ یہ سب چیزیں کی جاتی ہے, اس پر انہوں نے روک لگائی. جو حرام ہے حرام ہے, جو حلال ہے حلال ہے. جو حلال تھا اس کو دلیل کی زبان عطا کی, اور جو حرام تھا اپنے بیگانے کی پرواہ کیے بغیر ان کا قلم چلا. تو انہوں نے رد و بدعات و منکرات کر کے امت پر, اہل سنت پر عظیم احسان فرمایا. مسلمانوں آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. بہت سارے معاملے میں ہم اتنے خرافات ہماری یہ قوم کرنے لگتی ہے کہ لوگ اگر بدعقیدگی پھیلانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ بھی ہو تو ہمارے خرافات دکھا کر کے لوگ بدعقیدگی پھیلائیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ